أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جن کی روٹین ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن کبھی بھی یہ صورتیں فجر میں نہیں پڑھنی، کہ جو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہ صورت اور سورۃ الطہر کی تلاوت کرتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب ہی اگر اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر سیکھتے سیکھتے ساتھ ساتھ اگر ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا اس کو حفظ بھی کر لیں، زبانی یاد بھی کر لیں، تو کیا ہی بات ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے، اتنی دیر تک آپ سوتے نہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن کی ہولناکیوں کے تذکرے، قیامت کے دن مشرکین کا کیا حال ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 1 سے 3۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ سورت کا نام ہے سورۃ السجدہ۔ کتنا خوبصورت نام ہے۔ عبادت کا سب سے پسندیدہ اور سب سے اہم حصہ وہ سجدہ ہے۔ عبادت کا کلائمیکس، عبادت کی معراج، وہ اللہ کے سامنے انسان کا سجدہ ریز ہونا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پس سجدے میں کثرت سے اپنے رب سے دعائیں مانگا کرو۔ اور اللہ پاک نے اس سورت کا نام ہی سجدہ رکھ دیا، سورۃ السجدہ۔ اور اس سورہ مبارکہ میں سجدے کا ذکر بھی ہے، اور اس میں قرآن مجید کے جو 15 سجدے ہیں، بعض کے نزدیک 14، ان 14 یا 15 سجدوں میں سے ایک سجدہ اس سورت کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند تھی، اس قدر آپ کو محبوب تھی، یہ سورہ مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبوب تھی، اتنی عزیز اور پیاری تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے،
اور اس کے ساتھ دوسری سورت جس کی آپ جمعہ کے دن فجر میں تلاوت کیا کرتے تھے وہ سورۃ الدہر ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر. یہ دو صورتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود، صحیح مسلم میں بھی موجود، یعنی متفق علیہ روایت ہے. متفق علیہ اس حدیث کو بولتے ہیں جس پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ یہ دونوں جس روایت کے اوپر متفق ہوں، مطلب کہ جس روایت کو دونوں نے بیان کیا ہو اپنی اپنی کتابوں، اس کو کہتے ہیں اتفق علیہ الشیخان یا متفق علیہ. اور یہ حدیث کا سب سے ٹاپ کا درجہ ہوتا ہے. حدیث کی سب سے ٹاپ کلاس جو قسم ہے وہ کون سی ہے؟ ایسی حدیث جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہو، صحیح مسلم میں بھی موجود. پھر دوسرے نمبر پہ اس حدیث کا درجہ آتا ہے جو صرف صحیح بخاری میں موجود. تیسرے نمبر پہ اس کا درجہ آتا ہے جو صرف صحیح مسلم میں موجود. اس کے بعد پھر اس حدیث کا درجہ آتا ہے جو سیاہ ستہ میں یا کتب ستہ میں سے کسی میں موجود ہو. بہرحال یہ اہل علم نے احادیث کے اتھینٹک ہونے کے لحاظ سے حدیث کے مختلف درجات مقرر فرمائے. تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور میں نے اس کی اس قدر وضاحت اس لیے کی ہے کہ آپ کو علم ہو سکے کہ یہ حدیث اتنی زیادہ اتھینٹک ہے اور پکی بات ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا اسوہ تھا. لیکن اس کے باوجود ذرا آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھا کریں کہ کس کس مسجد میں، ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی ٹاؤن میں کس کس مسجد میں جمعہ کے دن ان صورتوں کی تلاوت ہوتی ہے، اور کس کس مسجد میں ان کی تلاوت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. جس مسجد میں ان کی تلاوت ہوتی ہو سمجھ جائیں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں. اور جو ہمارے مسلمان بھائی کبھی بھی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو کبھی پڑھ لی کبھی نہ، جن کی روٹین ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن کبھی بھی یہ صورتیں فجر میں نہیں پڑھنی، ان قابل احترام مسجد کے بزرگوں کو، انتظامیہ کو، امام صاحب کو پیار سے، محبت سے یہ حدیث سنائیں اور انہیں توجہ دلائیں، اور پھر ان کا عجیب و غریب جواب سن کے ششدر اور حیران رہ جائیں کہ وہ اس پہ کیا لیت و لال سے کام لیتے ہیں، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے پیارے طریقے سے محبت کرنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. بہرحال قابل تعریف ہیں وہ لوگ کہ جو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہ سورت اور سورۃ الدہر کی تلاوت کرتے ہیں. اور بعض مسجدوں میں تو ان دو چھوٹی چھوٹی سورتوں کے پڑھنے سے کئی لوگوں نے باقاعدہ جھگڑے بھی کھڑے کیے کہ جی آپ کیا یہ اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں. بہرحال انہیں پیار سے، محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ ان کے دلوں میں اور ہم سب کے دلوں میں سنت کی محبت پیدا فرمائے. تو یہ سورہ مبارکہ جمعہ کے دن فجر میں تلاوت کرنا سنت. اور سچی بات ہے کہ جن مسجدوں میں یہ سورت باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے وہاں کے نمازی تو اس کو سن سن کر ہی اس کو یاد کر چکے. جن مسجدوں میں یہ سورہ مبارکہ باقاعدگی سے جمعہ کے دن فجر میں پڑھی جاتی ہے وہاں کے ریگولر نمازیوں کو تو یہ صورتیں کافی حد تک زبانی حفظ ہو چکی ہوں گی. اور میں ابھی سوچ رہا تھا کہ
کاش کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب ہی اگر اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر سیکھتے سیکھتے ساتھ ساتھ اگر ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا اس کو حفظ بھی کر لیں، زبانی یاد بھی کر لیں، تو کیا ہی بات ہو جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ سجدہ، اور ایک اور سورت بھی قرآن مجید میں سورہ سجدہ کے نام سے معروف ہے۔ دونوں میں فرق کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے، یہ چونکہ اس کے شروع میں حروف مقطعات ہیں الف لام میم، اور اس کے شروع میں ہے ہا میم، اس لیے اگر اس سورہ سجدہ کا ذکر کرنا ہو تو کہہ سکتے ہیں الف لام میم سجدہ، اور دوسری سورت کا ذکر کرنا ہو تو کہتے ہیں ہا میم سجدہ۔ یہ فرق بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ سورہ مبارکہ اتنی اہم ہے، اتنی آپ کو پسند تھی کہ جامع ترمذی وغیرہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے اتنی دیر تک آپ سوتے نہیں، یعنی سونے سے پہلے بھی آپ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ سورہ ملک تو کافی لوگوں کے اندر مشہور ہے اور بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں سونے سے پہلے۔ تو بہرحال اس سورت کے متعلق بھی بعض روایات اور احادیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں میں جن مضامین کا تذکرہ زیادہ تر کیا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ میں بھی انہی مضامین کا تذکرہ۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی صداقت و حقانیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کے دلائل، اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے دلائل، اس کی قدرتوں اور اس کے کمالات کے تذکرے، اور اسی طرح مکی صورتوں میں اور اس سورہ مبارکہ میں بھی ذکر ہوگا قیامت کے دن کے قائم ہونے کے دلائل کا، مرنے کے بعد واقعی زندہ کیا جائے گا اس کے دلائل کا تذکرہ بھی اس سورہ مبارکہ میں کیا جائے گا۔ اسی طرح قیامت کے دن کی ہولناکیوں کے تذکرے، قیامت کے دن مشرکین کا کیا حال ہوگا اس کا تذکرہ، اور پھر اہل ایمان کے لیے کتنی خوبصورت جزا اور بدلہ ہوگا قیامت کے دن اس کا تذکرہ، اور پھر اس بات کا تذکرہ کہ مومن اور فاسق و کافر مشرک یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس قسم کے بنیادی مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع ہیں، صرف 3 رکوع اور 30 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ۔ اور سورہ ملک میں بھی کتنی آیات ہیں؟ 30، اور اس میں بھی 30 آیات ہیں، 30 ورسز۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور سب سے زیادہ حروف مقطعات اور جن صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ یہی 3 حروف مقطعات صورتوں کے آغاز میں آئے۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی صورتیں پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور کئی صورتوں کے آغاز میں ہم یہ حروف پڑھ چکے ہیں، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ اللہ اکبر، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کافروں کو ایک چیلنج ہے کہ بنا کے دکھاؤ اس کتاب جیسی کتاب، ان حروف تہجی کو استعمال کر کے جن سے تم اپنی زبان کو ترتیب دیتے ہو اور شعر و شاعری کرتے ہو، انہی حروف تہجی کو استعمال کر کے ذرا تم بھی اس کتاب جیسی کوئی کتاب بنا کے دکھا دو۔ تنزیل الکتابی، تنزیل
نازل کرنا، الکتابی اس کتاب کا، الف لام کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کتاب، تنزیل الکتابی اس کتاب کا اتارا جانا، اس کا نازل کرنا۔ اب اس کے نازل کرنے کے بارے میں کیا خبر ہے؟ ایک تو یہ بات بتائی گئی لا ریب فیہ، کوئی ریب نہیں، کوئی شک اور تردد نہیں فیہ اس کتاب میں۔ اور اس کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ایک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے اندر بیان کیے جانے والی خبریں اور آئندہ آنے والے جو واقعات ہیں اور حقائق ہیں وہ بالکل سچے اور سچے، ان میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ لا ریبہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کریں تو جملہ بنے گا تنزیل الکتاب من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اور درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ یہ بات بھی بتا دی تھی کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے مضامین میں بھی کوئی شک نہیں اور جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں اس کا چیلنج بھی دیا تھا کفار کو، اگر تمہیں اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک ہے، تمہیں اس کے مضامین پہ کوئی شک ہے، اس کے نازل اللہ کی طرف سے منزل ہونے میں کوئی شک ہے، تو پھر اس شک کو دور کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ تم بھی اس کتاب جیسی ایک کتاب بنا کر دکھا دو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا سورۃ البقرہ، اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے قرآن، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو کوئی ایک صورت لے آؤ، مِن مِثْلِهِ، جو اس جیسی ہو، جس کی فصاحت و بلاغت، جس کی شیرینی، جس کی تاثیر، جس کے حقائق اس کتاب جیسے ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے حمایتی اور مددگار ہیں نا، ان سب کو بھی بلا لو، سب مل جاؤ، انسان جن، اور مل کر اس کتاب جیسی ایک کتاب بنا کے دکھا دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس کتاب کے متعلق کیے جانے والے شک کے بارے میں سچے ہو، اگر تمہارا شک صحیح ہے نا تو پھر یہ کر کے دکھا دو، پھر ہم مان لیں گے کہ ہاں بھائی کوئی بھی بنا سکتا ہے یہ کتاب۔ اللہ اکبر۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، اور جس کے مقابلے سے پوری کائنات کی تمام مخلوقات عاجز اور بے بس۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افتراہ، کہ اس نے گاڑ لیا ہے، ہو اسے، اس کتاب کو۔ یہ جو ام ہوتا ہے نا، ام کا لفظ عربی زبان کا یہ قاعدہ قانون ہے کہ یہ جملے کے آغاز میں نہیں آتا عام طور، یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، یعنی اس سے پیچھے بھی کوئی جملہ ہوتا ہے، اور اگر یہ کسی آیت کے یا جملے کے آغاز میں آ رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ اس سے پیچھے والا حصہ حذف کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا جملہ حذف ہو سکتا ہے جس کا مفہوم خود بخود سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ مثلا اس کے شروع میں کئی طریقوں سے شروع میں کوئی جملہ لگایا جا سکتا ہے، مثلا اہم یؤمنون بہ، جب یہ کہہ دیا نا کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، تو ساتھ ہی آگے یہ کہا کیا ہم وہ یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ام یقولون، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ افتراہ، اس نے تو اسے گھڑ لیا،
خود گڑا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب دو آپشن ہیں ان کافروں مشرکوں کے پاس، کیا یہ اس قرآن پر اب ایمان لاتے ہیں یا پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نبی نے تو اسے خود ہی گڑ لیا۔ بل ہوا الحق، بلکہ وہ ہی حق ہے۔ ہوا الحق، ہوا اور الف لام جو ہے اس کی وجہ سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو رہا ہے، وہ ہی یا وہی، بل ہوا الحق، بلکہ وہ ہی حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کافروں کی بات درست نہیں، ان کی بات حق نہیں ہے، ان کی بات سچ نہیں ہے، بلکہ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ قرآن ہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و امانت کو وہ کافر جانتے بھی تھے کہ یہ نبی بھی سچا ہے، تو یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ اب اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو تنزیل الکتاب من رب العالمین پڑھا ہے پیچھے، تو اس کتاب کا مقصد کیا تھا؟ لِتُنذِرَ، تاکہ تو ڈرائے، انذر ینذر، انذار، اور نذیر بھی اسی سے ہے، ڈرانے والا۔ اور ڈرانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی خطرے سے قبل از وقت ڈرا دینا، آگاہ کر دینا۔ لِتُنذِرَ، تاکہ تو ڈرائے، لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے، لِتُنذِرَ، تاکہ تو ڈرائے، لِأُنذِرَ، تاکہ میں ڈراؤں، لِنُنذِرَ، تاکہ ہم ڈرائیں۔ یہ مختلف صیغے ہیں۔ تو تنذرا کی تا کا مطلب ہے تم، لی تاکہ تنذرا، تو ڈرائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب برحق ہم نے آپ پہ اس لیے نازل فرمائی، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن، ان لوگوں کو، اس قوم کو، ان لوگوں کو، ما نہیں عطا آیا، ما عطا نہیں آیا، ہم ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اس لیے مراد ہے عرب کے لوگ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کر ان عربوں کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں شرک کے، کفر کے اور اللہ کی نافرمانی کے برے جو انجام ہیں اور نتائج ہیں ان سے ڈرائیں۔ اور کہیں یہ نہ ہو کہ اگر ہم آپ کو نہ بھیجتے تو یہ کل قیامت کے دن کہتے جی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو چونکہ یہ عرب کے معاشرے کی طرف نبی رسول بھیجے ہوئے بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عرب کی طرف ہی مبعوث کیے گئے تھے نا، وہ بھی اسی علاقے میں بھیجے گئے نبی تھے۔ ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ سب نبی اسی علاقے میں مبعوث ہوئے، لیکن ان کو تو آئے صدیاں بیت چکی تھی، تو ماضی قریب میں ان کے پاس کوئی نبی رسول نہیں آیا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ما عطاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اور پہلے سے مراد ماضی قریب، ماضی بعید نہیں۔ اور یہی بات سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ پاک نے تفصیل سے بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے سورۃ الانعام میں فرمایا، اور یہ عظیم کتاب ہے، کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، میں ترجمہ ہی کیے دیتا ہوں، اور یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی، بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ، ڈر جاؤ، یعنی عذاب سے ڈر جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان دو گروہوں پر اتاری گئی ہے جو ہم سے پہلے تھے، یہودی اور عیسائی۔ تورات انجیل بھی اتر چکی تھی نا آپ سے پہلے، لیکن وہ اور علاقوں میں اتری تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان دو گروہوں پر اتاری گئی ہے جو ہم سے پہلے تھے، اور بے شک ہم
ان کے پڑھنے پڑھانے سے، تورات انجیل کے ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے، اس لیے ہم نے کتاب اتاری کہ تم کہیں یہ نہ کہہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ کتابیں کہاں اتری، کیا تھا کیا نہیں تھا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے، یہودیوں عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ ہو سکتا ہے تم یہ کہتے ہیں، تو یہ اللہ پاک نے حکمت بیان فرمائی ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو ما أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبلک، آپ سے پہلے، ماضی قریب میں، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ یہتدون، راہ پائیں، تاکہ وہ راہ پائیں، امید ہے کہ وہ راہ پائیں، اللہ اکبر، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ تو قرآن مجید کا بنیادی مقصد پھر کیا ہوا؟ لوگوں کو ڈرانا اور لوگوں کو راہ راست پر لانا۔ اگر قرآن مجید پڑھنے والا شخص نہ تو قرآن پڑھ کے ڈرتا ہے، نہ قرآن پڑھ کے اس کو شرک اور کفر کے اور سود کے اور دیگر حرام کاموں کے برے انجام کا کوئی پتہ چلتا ہے، اور نہ ہی وہ سیدھے رستے پر آتا ہے، نہ اسے ہدایت اور گمراہی میں فرق پتہ چلتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص قرآن مجید کی تلاوت کر کے اجر اور ثواب تو کما رہا ہے لیکن ہدایت نہیں کما رہا، جو قرآن مجید کا اصل مقصد ہے وہ نہیں پورا کر رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، اس سے ہدایت لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے اللہ کی سچی کتاب ماننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کتاب سے محبت عطا فرمائے، اللہ اس قرآن کو مرتے دم تک پڑھنے پڑھانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔